نسب بچا سکے، فلسطین کی سسکتی بچیوں کو سہارا دے سکے، مگر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سننا، صلاح الدین ایوبی خالی دعاؤں سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی ضروری ہیں، اور دوا کون سی؟ یہ ایلوپیتھک دوا نہیں، ہاسپٹل والی دوا نہیں۔ آپ کہو گے مولانا کون سی دوا؟ تو سن اس دوا کا نام بتا رہا ہوں۔ ہر زمین میں ہر پھل پیدا نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ ہمارے یو پی میں چائے کی پتی نہیں ہوتی، جی آپ کے آسام میں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بہت۔ یہاں ہوتی ہے؟ جی اچھا زمین تو میرے یو پی میں بھی ہے، لیکن وہاں پتی نہیں ہوتی۔ میں نے مولانا تاج نور صاحب سے پوچھا، مولانا تاج نور پتی یہاں ہوتی ہے میرے یو پی میں کیوں نہیں ہوتی؟ کہا حضرت ہر زمین میں پتی نہیں ہوتی، پتی کے لیے کچھ خاص زمین ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، یہ ہے۔ میں نے کشمیر کے آدمی کا دامن پکڑ کے پوچھا، یہ اخروٹ اور پستہ میرے یو پی میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہا مولانا پستہ اور اخروٹ ہوتا تو زمین میں ہے، مگر ہر زمین میں نہیں ہوتا، خاص زمین ہوتی ہے۔ بے شک، جی جی۔ میں نے علماء کو پکڑا، میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے پوچھا گلفام اتنی دعائیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی صلاح الدین آتا کیوں نہیں؟ تو جواب ملا گلفام صلاح الدین پیدا تو کوک سے ہوتا ہے مگر ہم کوک میں پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عرس حسینی، زندہ باد، عرس حسینی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آمین، یہاں کے علماء بھی لاجواب، یہاں کی عوام بھی لاجواب۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھا سنا ہے۔ اب میں بالکل چپک کے بول رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہیں، اگر کوئی اٹھ کے جائے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، بالکل، اس لیے کہ میری تقریر جو نہیں سنے گا وہ زندگی بھر پچھتائے گا، اور زندگی اگر آج میری تقریر سن لی تو اس کی لائف بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ توجہ کریں آپ، جیسے ہر زمین میں اخروٹ بادام پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر کوک میں صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا۔ اور جلسے میں آنے والوں، جیسے اخروٹ بادام چائے کی پتی کے لیے خاص زمینیں ہوتی ہیں، ویسے ہی محمد بن قاسم طارق بن زیاد صلاح الدین ایوبی کے لیے خاص کوک ہوتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ بال کھول کے گھومیں، تمہاری بیٹیاں نمازیں چھوڑیں، تمہاری بیٹیاں فلمیں دیکھیں، تمہاری بیٹیاں ہیرو ہیروئن کو فالو کریں، تمہاری بیٹیاں سیریل دیکھیں، تمہاری بیٹیاں ناچ گانے ڈانس دیکھیں، تو کیا ان کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین جنم لے گا؟ نہیں، ان کی کوکھ سے اگر کوئی جنم لے گا تو کوئی نچکیا جنم لے سکتا ہے، کوئی جھوٹا جنم دے سکتا ہے، کوئی اوباس و ٹپوری جنم لے سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے تو ماں کو کنیز فاطمہ بنا دو، اس کی کوکھ میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے۔ درست ہے۔ خالی دعاؤں سے، اگر خالی دعاؤں سے پیدا ہو جائے تو لاؤ آج ان علماء کو لے کے میں ایک دعا کروں گا، یا اللہ ایک حسین اور دے دے۔ اگر خالی دعاؤں سے پیدا ہو جائے تو میں حسین کی دعا مانگوں گا، سیدھی سیدھی، مجھے صلاح الدین بھی نہیں چاہیے، مجھے سب سے بڑا چاہیے، یا اللہ تو ایک حسین دے دے تاکہ یزیدیت کا پھر سے خاتمہ ہو جائے۔ جواب ملا گلفام حسین دعاؤں سے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا پھر؟ جواب ملا گلفام حسین کے پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے، دوسری فاطمہ نہ ہو سکی اس لیے دوسرا حسین نہ آ سکا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں کوئی مجاہد، کوئی بہترین عالم، کوئی قوم و ملت کی خدمت کرنے والا پیشوا پیدا ہو تو اپنی بیٹیوں کو دیندار بنا دو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دیندار کوکھ ہوگی تو دیندار اولاد ہوگی۔ معلوم ہے صلاح الدین ایوبی کیا کہتا ہے؟
صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جب میری ماں رات کو مجھے دودھ پلاتی تھی تو میری ماں میرا اپنا پستان میرے منہ میں دے کے، میری ماں مجھے جب دودھ پلاتی میرے منہ میں ماں کا پستان ہوتا، میں ماں کا دودھ پیتا تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، سبحان اللہ، میں دودھ پی رہا ہوتا میں دودھ پی رہا ہوتا تھا اور میری ماں پڑھتی جاتی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء جس اللہ. کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہو، خدا کی قسم وہ بیٹا ایوبی ہی ہونا چاہیے. محمد خان ثانی جس نے قسطنطنیہ دنیا کو فتح کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب رات ہوتی زمانہ سوتا تھا، جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تو میں ماں کا دودھ پیتا جاتا اور میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی جاتی، میری ماں تھپکیاں کہتی جاتی اور کہتی جاتی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور مفتی غلام رضا صاحب ہجرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جلسے میں آنے والوں، اگر ماں ڈانس دیکھ کے، گانا دیکھ کے، ناچ دیکھ کے اپنے بیٹے کو پروان چڑھائے گی تو وہ جوان ہو کے وہ ملت کا غازی نہیں بن سکتا، وہ ملت کا مجاہد نہیں بن سکتا، وہ ملت کا خادم نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کوئی ڈانس کرے گا، کہیں ناچے گا، شرابیں پیے گا. جلسے میں آنے والوں، چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں نیک ہو جائیں، حلال کے لقمے کھلاؤ اور اپنی اولادوں کو خدا کی قسم کسی ہیرو کا کردار نہ دو، کربلا کے حسین کا کردار دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرصہ حسینی، عرصہ حسینی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. اگر تمہاری نسلوں میں خدا کی قسم تم نے حلال کے لقمے کھلائے تو جو کام بڑا سے بڑا نہیں کر سکتا وہ تیری نسل کا چھوٹا سا بچہ کر جائے گا. بالکل بالکل، حق ہے، حق فرمائے. بتا رہا ہوں تیری نسل کا چھوٹا سا بچہ کر جائے گا جو بڑے سے بڑا نہ کر سکا، مگر ضروری ہے کہ حلال کے لقمے کھلا دے، مگر ضروری ہے کہ اپنے بچے کو طریقہ مصطفیٰ بتا دے، اپنے بچے کو طریقہ حسین بتا دے. او جلسے میں آنے والوں، آج تم کہتے ہو میرا بچہ بگڑ گیا، مگر خدا کی قسم ایک ابو صالح کا بچہ بھی تھا، جو بچہ تھا قافلے میں گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عبد القادر نام ہے ابو صالح کے بچے کا، غوث اعظم کے اوپر حملہ کر دیا ڈاکوؤں نے. کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 اشرفیاں میرے صدری میں ہیں. سبحان اللہ. دے دیا. کسی نے پوچھا عبد القادر تو نے اشرفی کیوں دے دی؟ کہا میری نظر مال پہ نہیں تھی، نامہ اعمال پہ تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج مال بچانا نہیں تھا، آج ان کو نامہ اعمال اچھا کرنا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے میرا غوث. بچپن کے عالم میں جلسے میں آنے والوں 40 ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھا دیا اور 40 کو توبہ کرا دیا. 40 کے 40 کہہ رہے تھے عبد القادر جب تیرے بچپنے کا یہ عالم ہے تیری جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. آج زمانے کو ہم کیوں نہیں، آج زمانہ ہم سے کیوں متنفر ہے؟ یار سود ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، شرابیں ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں؟ مجھے بتاؤ. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار زمانہ ہماری مخالفت کر رہا ہے. خدا کی قسم تم آؤ تو اسلام کے صحیح راستے پہ. جو تیرا دشمن بن کے آئے گا نا وہ تیرا دوست ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا ایک بیٹا جس کا نام ہے مصطفیٰ رضا خان، سبحان اللہ. عرف مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان، یہ گجرات کی سرزمین پہ تشریف لے کے گئے. کہاں لے کے گئے تشریف؟ زور سے بولیں. گجرات.
وہاں کا ایک بہت بڑا مولانا، اس وقت وہ اعلیٰ حضرت کا باغی ہوا کرتا تھا. اس مولانا کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ مفتی اعظم ہند کو معاذ اللہ میں ماروں گا، میں دشمن تھا. کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے مفتی اعظم ہند کا چہرہ دیکھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹے کا چہرہ نہیں یہ سچے کا چہرہ. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مرید ہو گیا. یار غور سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ اور غور سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مرید ہو گیا، اور ایسا عاشق ہو گیا، ایسا عاشق ہو گیا. وہ مولانا کہتا ہے کہ ایک بار میرا ہارٹ کا دورہ پڑ گیا، میرے بچوں نے مجھے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چیک اپ کر کے کہا آپریشن ہوگا، ہارٹ کی نس بلاک ہے. کہنے لگے جب ڈاکٹر نے آپریشن کے لکھ دیا، صبح کو آپریشن ہونا تھا، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے میں رونے لگا اور میں کہنے لگا، یہ میرے پیر مفتی اعظم، اس دل میں تو تیری محبت بس گئی ہے، تو اس کی نس بلاک ہو کیسے گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری محبت جس دل میں بسی ہے اس کی نس بلاک ہو کیسے گئی؟ ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے، اے مفتی اعظم کرم کر دو نا تاکہ میرا دل اچھا ہو جائے. اس مولانا کا کہنا ہے جب رات کو دعا کر کے سویا، خواب میں مفتی اعظم آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے آپ لوگ بھی بولو سبحان اللہ. میرے خواب میں مفتی اعظم آ گئے اور آ کے بولے، ہو میرے عاشق، ڈاکٹر نے آپریشن بولا، ہاں ہاں. کہا صبح کو چھٹی کرا کے گھر چلے جانا. کہا حضور نس بلاک ہے. کہا ہم آ گئے ہیں، تیری نس کو ہم ابھی کھول دیتے ہیں.